الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، بات چل رہی تھی دینی تعلیم کی، اولاد کی تعلیم و تربیت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پاکیزہ معاشرہ بنایا تھا مدینہ منورہ میں کہ ہر مرد میں، ہر عورت میں، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر ایک کے اندر دین کا شوق تھا، دین کا جذبہ تھا۔ آپ نے امت کے سامنے اعمال کے فضائل بیان کی، ایک ایک عمل پر اللہ کیا دے گا، ایک ایک عمل پر اللہ کی طرف سے کیا عطا ہوگی، اللہ کی طرف سے کیا انعام ہوگا۔ تو صحابہ میں یہ چیزیں ایسی ان کے دلوں میں بیٹھ گئی کہ عمل کے حریص تھے، خیر کے اور اچھے کاموں کے حریص تھے، دیکھتے تھے، موقع ڈھونڈتے تھے کہ کب موقع مل جائے، کب اچھے کام کرنے کا موقع مل جائے۔ اور دین سیکھنے کا مزاج ان کا حضور نے بنایا تھا۔ ہر ایک کے اندر دین کا جذبہ، دین کا شوق، دین سیکھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ۔ ابو ذر، صبح کے وقت میں تو مسجد میں آئے اور صرف ایک آیت قرآن کی سیکھ لے، صرف ایک آیت، یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ 100 رکعت نماز پڑھنا کہاں اور ایک آیت کو سیکھنا کہاں۔ دین کے سیکھنے پر اللہ کی طرف سے کتنے بڑے انعامات ہیں، اس لیے کہ دین کا علم جب آئے گا تو آدمی جہالت کے اندھیروں سے نکلے گا، اور کتنے لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ عالم بن گیا، دین کا علم رکھنے والا، اس کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، لَتَضَعُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا، اس بندے کے لیے اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ وہ زمین پر نہیں چلتا، فرشتوں کے پروں پر چلتا ہے۔ اللہ سمندر کی مچھلیوں کو حکم دے دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے استغفار کرو، دین کا علم سیکھنے کے لیے جانا۔ آپ نے فرمایا، ابو ذر، ایک آیت صبح میں مسجد میں آ کر تو سیکھ لے، تیرے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ وَتَعَلَّمَ بَابَ الْعِلْمِ، اور علم کا ایک باب سیکھ لے، علم کا ایک باب، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّي 1000 رکعہ، تو تیرے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتی،
میں بھی آپ کو علم کا ایک باب سکھا دوں. تیمم میں 3 فرض ہیں. کتنے؟ تیمم کے اندر نیت کرنا فرض، دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارو اور چہرے پر پھیر دو، اور پھر دونوں ہاتھ زمین پر مارو اور دونوں کوہنیوں پر پھیر دو. تیمم ہو گئے. تیمم کا طریقہ. غسل میں 3 فرض ہے. کلی کرنا، ناک پہ پانی ڈالنا، اور پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ کوئی ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے. یہ علم کا ایک باب ہو گیا. تیمم کا طریقہ سیکھ لیا، علم کا ایک باب ہو گیا. دونوں کو سیکھنے میں 1 منٹ نہیں لگی، 1 منٹ بھی نہیں لگی. کیا فضیلت اس کی؟ 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے. 2000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا یہ دونوں چیزیں اگر سیکھ لی ہم نے. کیا اللہ تعالیٰ، اللہ کی بخشش ہے، کیا اللہ کی عطا ہے. 2000 رکعت نماز، اور جتنا سیکھتے چلے جاؤ گے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں 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 کے حساب سے اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں نیکیاں لکھاتے چلے جائیں گے. ایک بچہ عالم بن رہا ہے، عالم بننے کے لیے نکلا، فرشتے برابر چالو ہے اس کا میٹر، فرشتے لکھتے چلے جا رہے، لکھتے چلے جا رہے، لکھتے چلے جا رہے. کتنا بڑا سعادت مند ہے وہ آدمی جس نے اپنے بچوں کو عالم بنایا ہے، حافظ بنایا ہے. یہ کتنا بڑا خوش نصیب ہے اور کتنا بڑا سعادت مند ہے. علم کا اتنا اونچا درجہ ہے. کیوں؟ 1000 رکعت نماز بھی پڑھ لے گا، 100 رکعت نماز بھی پڑھ لے گا تو یہ عبادت ہے، اور عبادت کا فائدہ بندے کی ذات تک ہی رہے گا. یہ صرف اس کی ذات تک رہے گا، آگے متعدی نہیں ہوگا. اور علم کا فائدہ، ایک آیت قرآن کی سیکھ لی یا ایک باب علم کا سیکھ لیا تو یہ بندہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی رہبری کرے گا، اور کتنے لوگ اس کی وجہ سے اس عمل پر آئیں گے، اور کتنے لوگوں کے اندر یہ چیزیں زندہ ہوگی. اس لیے اس کا بھاؤ اور درجہ بہت بڑا ہے. دونوں میں موازنہ کرو، کوئی جوڑ نہیں بیٹھتا. ایک آیت سیکھنے میں 1 منٹ لگتی ہے. قل هو اللہ احد، ایک آیت سیکھ لی. کوئی بالکل نہیں جانتا ہے، بالکل آج ہی مسلمان ہوا، اور اس کو بھی بٹھا کر سکھاؤ، 1 منٹ سے پہلے آپ اس کو ایک آیت سکھا دو. قل هو اللہ احد، ایک آیت، کوئی دیر نہیں لگی. اتنی آیت سیکھ لی. میرے آقا کہہ رہے ہیں کہ 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے. 100 رکعت نماز پڑھنے سے. یہ شوق اور جذبہ امت میں پیدا کیا تھا تو ہر طبقہ دین سیکھنے کے لیے بڑھ رہا ہے. ہر طبقہ دین سیکھنے کے لیے. کوئی آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ علم میرا کام نہیں. تاجر، مزدور، ملازم، کھیتی باڑی کرنے والا، باغ بگیچے کے اندر رہنے والا، مزدور، غریب، امیر، مرد، عورت، سب ترتیب کے ساتھ دین سیکھ رہے ہیں. سب سیکھ رہے ہیں. مسجد 100 سال کا بوڑھا وہ بھی دین سیکھ رہا ہے کہ مجھے دین سیکھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، مجھے دین سیکھنا ہے. ایک ماحول بنا ہوا ہے، عجیب ماحول بنا ہوا ہے. اور آج تو ہمارے ذہنوں میں کیا آ گیا؟ ہمارے ذہن میں یہ آ گیا کہ بھئی تعلیم، ایجوکیشن اور پڑھنا، اس کا مطلب بچے. تعلیم کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں بچے آتے ہیں. ایجوکیشن کا لفظ آتا ہے، پڑھنے کا لفظ آتا ہے تو پڑھنا یعنی بچے. یہ کام بچوں کا ہے. 50 سال کا ادھیڑ وہ اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ میرا کام تو نہیں، میری تو زندگی آگے نکل گئی، اب میں نہیں پڑھ سکتا. 70 سال کا بوڑھا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا. پڑھنا یعنی بچے، اب بچے ہی پڑھیں گے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا تھا، اس معاشرے کے اندر ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ دین سیکھنا میرا کام ہے. یہ میرا کام ہے، دین مجھے سیکھنا ہے. ترتیب سے آ رہے ہیں. اچھا، مشغول اس زمانے میں بھی تھے، بیزی اس زمانے میں بھی تھے. جن کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، وقت نہیں ہے ہم کیسے آئے پڑھنے کے لیے، تو وہ باری لگاتے تھے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا ایک انصاری پڑوسی تھا، ہم دونوں نے مل کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھنے کے لیے ہمیں جانا ہے، لیکن وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہم تو بہت بیزی ہے، مارکیٹ میں رہتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کام کاج، کاروبار، دھندا، بزنس، یہ سب ہے، اب ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں، بہت مشغول تھے۔ تو ایک کام ہم کیوں نہیں کر سکتے کہ آج تم پڑھنے کے لیے جاؤ اور آج جو سبق تم پڑھ لو وہ سبق رات کو تم مجھے آ کے سنا دو، اور پھر کل تم کام پر جاؤ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھنے کے لیے جاؤں مسجد نبوی میں، اور جو سبق میں پڑھ لوں رات کو وہ تمہیں سنا دوں۔ ایک دن تم پڑھنے جاؤ اور میں کام پر رہوں، اور ایک دن میں پڑھنے جاؤں تم کام پر رہو، تم اپنا کام کرو، اور رات کے وقت میں آ کر تم مجھے سبق سکھا دو۔ ایک ترتیب صحابہ کی یہ تھی۔ دین سیکھنا ہے، جب تک دین نہیں سیکھیں گے اس وقت تک ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ایک ترتیب صحابہ کے یہاں پڑھنے کی یہ تھی کہ بھئی کام کاج ہے، مشغول ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں 4 مہینے 6 مہینے 1 سال فارغ کر لیتے ہیں اور پڑھ کر پھر اس کے بعد کام کاج کرتے ہیں۔ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے جو تھوڑا بہت وقت فارغ کر سکتے تھے اتنا فارغ کر لیتے تھے، پھر پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد پھر اپنے کام کاج میں لگتے تھے۔ یہ پڑھنا ایک ترتیب یہ تھی ان کی کہ روزانہ تھوڑا وقت نکال کر پڑھنے آتے تھے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ روزانہ آ کر پڑھ رہے ہیں، کام کاج بھی کر رہے ہیں، ملازمت بھی کر رہے ہیں، اپنی مزدوری اور نوکری اور دھندا بھی کر رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں، اور رات میں آ کر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آ کر سیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ دین ہماری ضرورت ہے، حضور پڑھا رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک چل رہی ہے کلاسیں، صبح سے لے کر شام تک جس کو جو وقت ملتا وہ آ کر سیکھتا ہے حضور کے پاس۔ عورتوں کو پتا چلا کہ یہ اس طرح حضور کے پاس سیکھ رہے ہیں، تو عورتوں کا ایک وقت عورتیں بیٹھی اور انہوں نے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی کے پاس ہمارا اپلیکیشن بھیجو، ہماری درخواست بھیجو۔ مرد جب سیکھتے تھے مسجد میں نماز کے بعد تو عورتیں بھی پیچھے ہوتی تھی، عورتوں نے یہ درخواست بھیجی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی وقت طے کر دیجیے تاکہ ہم بھی دین کا علم سیکھیں، ہمیں بھی دین کا علم سیکھنا ہے، ہمارے لیے بھی کوئی وقت طے کر دیجیے۔ فَجَعَلَ لَهُنَّ يَوْمًا، تو حضور نے ان کے لیے ایک دن طے کر دیا کہ چلو ان کو بلال ان کو کہہ دو کہ بدھ کا دن عورتوں کے لیے خاص ہے، بدھ کے دن صرف عورتیں پڑھے گی۔ عورتوں میں بھی جذبہ ہے، عورتیں پڑھے گی بدھ کے دن، جوان پڑھ رہے ہیں، بوڑھے پڑھ رہے ہیں، ادھیڑ پڑھ رہے ہیں، عورتوں کے لیے بدھ کا دن طے کیا، اور آپ بدھ کے دن عورتوں کو پڑھا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک معاشرہ بنا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک بوڑھا آ رہا ہے، بوڑھے میاں، بوڑھے ہیں، بڑے میاں ہیں، اور وہ آئے کیسے؟ مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، اور ان کا آنے کا پوزیشن یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں لکڑی ہے، ایک ہاتھ پوتے کے کندھے پر ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، ٹیڑے چل رہے ہیں، اور ان کی عمر ہے 100 سال۔ معاویہ ابن ثور رضی اللہ تعالیٰ 100 سال، گردن جھکی ہوئی ہے، ایک ہاتھ میں لکڑی ہے جس پر ٹیک لگا ہوا ہے، اور ایک ہاتھ ان کے پوتے بشر کے کندھے پر ہے، اور مسجد نبوی میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف اتیت، آپ کا آنا کیسے ہوا، آپ کیسے آئے، کیا مقام سے آئے، کیا مقصد ہے؟ برجستہ انہوں نے کہا اتیتک لتعلمنی ما ینفعنی اللہ بہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کا علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، پڑھنے کے لیے آیا ہوں، مدرسہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، دین کا علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ ارے تیرے اندر کیسے جذبہ پیدا ہوا دین کا علم سیکھنے کا؟ تجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے، تو بغیر ٹیک کے چل نہیں سکتا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، 100 سال کی تیری عمر ہے۔ انہوں نے اسی میں جواب دے دیا اس کا بھی، انہوں نے کہا اتیتک لتعلمنی ما ینفعنی اللہ بہ، اللہ کے رسول آپ ہی کی مجلس میں بیٹھ کر اور آپ ہی کی صحبت میں رہ کر یہ بات ہمارے دل اور دماغ میں اتر چکی ہے کہ جب تک دین کا علم ہم نہیں سیکھیں گے اس وقت تک ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمیں دنیا اور آخرت میں نفع نہیں ہو سکتا ہے۔
100 سال کا بوڑھا. یہ صرف ان کی بات نہیں تھی، پورے مدینے کے معاشرے میں ہر ایک کا یہ مزاج تھا. اور آج ہم کبھی ایسا جذبہ بھی ہوتا ہے، سوچتے بھی ہے تو اتنا افسوس کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ارے بچپن میں سیکھا ہوتا تو اچھا تھا. سیکھا ہی نہیں ہم نے، کچھ موقع ہی نہیں ملا، مولوی صاحب ہی نہیں تھے، ہمارے بچپن کے زمانے میں ایسی پڑھائی نہیں تھی. اتنا کہہ کر تھوڑا سا ایک صدمہ تھوڑا سا ہوتا ہے اور پھر چھوڑ دو. یہ نہیں آتا کہ اب میں سیکھوں، اس لیے کہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میری عمر سیکھنے کی نہیں رہی. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں دین کا علم سیکھنے کی عمر کیا ہے معلوم ہے؟ دین کا علم سیکھنے کی عمر ہے من المہد الی اللحد. مہد سے لے کر گہوارے سے لے کر، جب بچہ گہوارے میں ہوتا ہے اور ماں اس کو جھولا جھلاتی ہے، اس وقت سے اس کی تعلیم و تربیت شروع ہو جاتی ہے، اور قبر میں پہنچنے تک یہ پورا زمانہ دین کا علم سیکھنے کا ہے. پورا زمانہ دین کا علم سیکھنے کا ہے. 100 سال کا بوڑھا آ رہا ہے، 70 سال کا، 80 سال کا، 50 سال کا، اس لیے کہ سب کو ضرورت ہے. اس سے بڑا محروم کون ہے جس کو اللہ کا کلام نہ آتا ہو؟ اللہ کا کلام نہیں آتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. یا اللہ کا کلام نہیں آتا ہے. اچھا سیکھو، بڑھاپے میں بھی سیکھ سکتے ہو. تو کیا کہتے ہیں کہ اب زبان چلتی نہیں، زبان اٹکتی ہے، اب لکنت ہے، زبان میں وہ حروف نہیں پکڑے جاتے ہیں، اب دماغ چلتا نہیں ہے. لیکن اسی عمر میں اور اسی بڑھاپے میں موبائل کے سارے فنکشن کھیل رہے ہیں اور سارا سب چل رہا ہے، بس قرآن پڑھنے کے لیے طبیعت نہیں چل رہی، ذہن نہیں چل رہا ہے. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. آج سے سیکھو. اور اللہ تو ایسے کریم ہے، ایسے کریم ہے، ایک بندے نے اگر اس کے دل میں جذبہ آیا کہ مجھے تو کل سے ہی سیکھنا ہے، میرے قریب کی مسجد میں امام صاحب سے بات کر دوں، مکتب چلتا ہے یا مدرسے میں پڑھائی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتی ہے تو امام صاحب سے میں کہہ دوں امام صاحب کل سے مجھے 1 گھنٹہ پڑھاؤ، عشاء بعد، مغرب بعد، جو آپ کے پاس وقت ہو، میں اس وقت میں آتا ہوں اور 1 گھنٹہ مجھے پڑھاؤ. میں روزانہ پڑھوں گا، موت تک پڑھتا رہوں. اس لیے کہ موت تک آپ یہ دعویٰ تو کر ہی نہیں سکتے کہ قرآن مجھے آ گیا. قرآن بڑے سے بڑا قاری بھی نہیں کہہ سکتا مجھے قرآن آ گیا. اس لیے کہ یہ تو لا الہ نہایا اس سمندر ہے، اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں. اللہ اتنے بڑے کریم ہیں، ایک بندے نے سیکھنا شروع کیا 70 سال کی عمر، 70 سال کی عمر، زبان نہیں چل رہی ہے، لکنت ہے، پڑھا نہیں جا رہا ہے، لیکن وہ سیکھ رہا ہے، برابر سیکھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے. 1 آدھ سال میں، 2 سال میں سیکھ نہیں سکا اور اس کا انتقال ہو گیا. اللہ فرشتوں سے کل قیامت کے دن یہ کہیں گے میرے بندوں کو اور میرے اس بندے کو قرآن سیکھے ہوئے لوگوں میں شامل کر دو، میرے اس بندے کو قرآن سیکھے ہوئے لوگوں میں شامل کر دو. اس لیے کہ یہ سیکھ رہا تھا، یہ محنت کر رہا تھا. ایک بچے نے حفظ شروع کیا، حافظ بن رہا ہے، 1 پارہ بھی نہیں ہوا اس کا، انتقال ہو گیا. بڑی عمر میں حفظ کر رہے ہیں، بڑی عمر میں بھی حفظ کیا لوگوں نے، حافظ بن رہا ہے. روزانہ 2 آیتیں، 3 آیتیں، قرآن پکا یاد ہو گیا، اس کے بعد 2 یا 3 آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں. نہیں پورا ہو سکا، آدھا پارہ ہوا، صرف 5 سال میں آدھا پارہ ہوا. کوئی بات نہیں، موت تک سیکھنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں ہم، اب موت تک پڑھتے ہی رہیں گے اور تھوڑا وقت ہم مدرسے میں اور مکتب میں دیتے رہیں گے، موت تک. موت آ گئی، آدھا پارہ بھی نہیں حفظ کر سکا. اللہ قیامت کے دن فرشتوں سے کہے گا میرے اس بندے کو حافظوں میں شامل کر دو، اس کو حافظوں والا اجر دوں گا. اس لیے کہ اس نے سیکھنا شروع کیا. قرآن زبان سے پڑھنا نہیں جانتا ہے، مشکل پڑھ رہا ہے، اس کو بہت مشکل پڑھ رہا ہے، زبان چل نہیں رہی ہے. اللہ کہتے ہیں میرے اس بندے کے لیے ڈبل اجر لکھو. ایک تو یہ سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کا اجر لکھو، اور ایک اس کو جو بوجھ پڑ رہا ہے، بڑھاپے میں اس کی طبیعت اور اس کی زبان چل نہیں رہی ہے، اس کا ڈبل اجر، اس کا اجر اور لکھو، ڈبل اجر لکھو. بتاؤ اب کل سے شروع کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کون کون ہے؟ دیکھو سوچ کے بولنا. ہاں سب کو ضرورت ہے نہیں؟ سب کو ضرورت ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں ضرورت ہے. اللہ کا کلام ہے، اللہ کو اپنا کلام اتنا پیارا ہے.
حدیث شریف میں ہے للہ اشد اذنا الی قاری القرآن، بندہ جب قرآن پڑھتا ہے کونے میں بیٹھ کر، ابھی رمضان میں قرآن کا ماحول ہے، سب بندے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، کچھ پتا نہیں، وہ قرآن پڑھنے میں مشغول ہے۔ اللہ اس قرآن پڑھنے کی طرف حضور فرما رہے ہیں للہ اشد اذنا، اللہ دھیان لگا کر سنتے ہیں، میرا بندہ میرا قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ دھیان لگا کر سنتے ہیں، دھیان لگا کر سنتے ہیں جب تک وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اللہ کو اتنا پیارا کلام، اس لیے میرے بھائیوں قرآن کو سیکھو، سیکھو اس کو، اپنے گھر کے قریب میں جو مسجد ہے اس مسجد میں، پائن ٹچ کی مسجد میں، یا جہاں سہولت ہو اس مسجد میں، یا ہم آفس میں رہتے ہیں، کام کاج میں رہتے ہیں، وہاں ہمارے قریب میں کوئی مسجد ہے، جہاں جو سہولت ہو، لیکن روزانہ تھوڑا وقت ہمارا قرآن سیکھنے میں لگنا چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے، اچھی طریقے سے قرآن پڑھنا ہمیں آنا چاہیے، اور ہم اپنی اولادوں کو اور اپنے بچوں کو اس سے محروم نہ رکھے۔ ہم تو اگرچہ رہ گئے لیکن ہم اپنے بچوں کو محروم نہ رکھے، ان کو دین کا علم سکھانا، ان کی تعلیم و تربیت کرنا، یہ ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ حافظ بناؤ، ان کو عالم بناؤ، دیندار بناؤ، نیک بناؤ۔ یہ کوئی ضروری تو ہے نہیں کہ سارے ہی بچوں کو اسکول پڑھا کر ڈگریاں دلاؤ، ارے کچھ بچوں کو حافظ بھی بناؤ، عالم بھی بناؤ، دین کے عصری تعلیم کے ساتھ دین کا علم بھی ان کو سکھاؤ۔ ایک بچے کو حافظ بنا دیا، کیا ملے گا اس پر؟ اللہ اکبر، وہ تو جب اس کا اجر اللہ کھولے گا اس وقت ہر آدمی یہ تمنا کرے گا کاش میں نے سارے بچوں کو حافظ بنایا ہوتا، سارے بچوں کو حافظ بنایا ہوتا۔ اللہ جب اس کا اجر کھولے گا کیا ملے گا اس حافظ بچے کو؟ یقال لصاحب القرآن، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قیامت کے دن، جس نے قرآن سیکھا، قرآن پڑھا، حافظ نہیں، چاہے حافظ ہو نہ ہو، قرآن سیکھا ہو، قرآن پڑھا، اس بندے کو اللہ قیامت کے دن سارے مجمع میں بلائیں گے، اور اس کو جب بلائیں گے تو اس کے نام کے ساتھ اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ وہ بلایا جائے گا، انتم تسمون باسمائکم واسماء آبائکم۔ محشر میں، قیامت کے میدان میں جس کو بھی بلایا جائے گا اور پکارا جائے گا تو اس کو اس کے نام کے ساتھ اور باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ آیا ہو، اللہ کہیں گے اقرا، پڑھ میرے بندے، قرآن پڑھ، میرا قرآن پڑھ، وہ پڑھے گا، اور اللہ ساتھ میں انعام بھی دیتے چلے جائیں گے، اقرا ورتقی، قرآن کی ایک آیت پڑھ اور جنت کا ایک درجہ چڑھ جا، ایک آیت پڑھ جنت کا ایک درجہ لے لے، دوسری پڑھ دوسرا درجہ، تیسری پڑھ تیسرا درجہ، چوتھی پڑھ چوتھا درجہ، جتنی آیتیں پڑھ سکتا ہے جنت کے اتنے درجے تیرے۔ 6666 آیتیں ہیں قرآن میں، جنت کے درجے بھی اتنے ہی، پورا پڑھ لیا سارے درجے تیرے، سارے درجوں پر تو مزے اڑا، جتنا پڑھ سکا اتنے درجے تیرے۔ ورتل، اور اللہ اس وقت یہ کہیں گے دیکھ ٹھیک ٹھیک پڑھ، صحیح پڑھ، صحیح پڑھ، ٹھہر کر پڑھ، اچھی طرح پڑھ، قاعدے سے پڑھ۔ کوئی کہہ سکتا ہے ہم میں سے کہ مجھے قاعدے سے آتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، اچھی طرح سے پڑھتا تھا، اس طرح پڑھ یہاں بھی۔ فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها، تیرا درجہ آخری آیت میں تو جہاں تک پہنچے، جہاں تک پڑھ سکے اتنے جنت کے درجے تیرے۔ اس حافظ بنانے والے، جنہوں نے حافظ بنایا ہے، جن ماں باپ نے، اس ماں باپ کو اللہ کیا دیں گے؟ اللہ قیامت کے دن ان ماں باپ کا درجہ بھی سارے لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے، سارے لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، قرآن پڑھا اور قرآن کے مطابق اس نے زندگی بنائی، اللہ محشر کے میدان میں البس والدہ تاجا، اس کے ماں باپ کو اللہ ایک تاج پہنائیں گے، اور وہ تاج اتنا قیمتی ہوگا، اتنا بھاری ہوگا۔ البس والدہ تاجا یوم القیامہ،
ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی چمک اور اس کی روشنی، اس کی روشنی چاند کی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، سورج کی روشنی سے زیادہ، اور وہ بھی جب سورج تمہارے گھروں میں ہو. لو کانت فی بیوتکم، جب سورج گھروں میں، کروڑوں میل سورج دور ہے، اس کے باوجود اس کی تپش اور اس کی روشنی اتنی سخت ہے کہ دوپہر کے وقت میں، ٹھیک دوپہر کے وقت میں، گرمی کے موسم میں آدمی سورج کے ساتھ آنکھیں نہیں ملا سکتا ہے. بڑے سے بڑا پہلوان بھی سورج سے آنکھیں نہیں ملا سکتا ہے، اتنی تیز روشنی ہے کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود. جب وہ سورج گھروں میں آ جائے تو پھر روشنی اور اس کی تپش کا کیا عالم ہوگا، اس سے زیادہ روشن وہ تاج ہوگا. سارا محشر دیکھے گا کہ یہ کون خوش نصیب بندے ہیں جن کے سروں پر تاج رکھا گیا ہے. یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا تھا. ایک دوسری روایت میں ہے البس والدہ حلتین، اس کے ماں باپ کو محشر کے اندر دو قیمتی جوڑے پہنائے جائیں گے، زبردست قیمتی جوڑے، اور ایسے قیمتی جوڑے لا یقوم بہما اہل الدنیا، اتنے قیمتی ہوں گے کہ پوری دنیا مل کر اس کی قیمت نہیں لگا سکتی، اس کی قیمت نہیں چکا سکتی. اتنے قیمتی دو جوڑے پہنائے جائیں گے اور سارے لوگوں کے سامنے ان کا اعزاز کیا جائے گا، عزت دی جائے گی ان کو. تو ان ماں باپ سے رہا نہیں جائے گا، ماں باپ سے رہا نہیں جائے گا. وہ ماں باپ پوچھ بیٹھیں گے بما کسینا ہادی، ارے یہ ہمیں کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ ہمارا عمل تو اتنا نہیں تھا، ہم اتنے بڑے تو نہیں تھے دنیا میں، ہم اتنے اونچے تو نہیں تھے، ہم تو معمولی درجے کے لوگ تھے، ہمارا یہ اعزاز کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمیں یہ کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ یہ کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ ہم تو گاؤں میں رہتے تھے، ہم تو بمبئی میں رہتے تھے، ہم تو اتنے بڑے نہیں تھے، یہ اعزاز ہمارا کیوں ہو رہا ہے؟ ان سے کہا جائے گا ہاں تم عمل میں اتنے اونچے درجے تک تو نہیں تھے، صحیح ہے بات تمہاری، لیکن ایک عمل ہے تمہارا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنَ، وہ جو تم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا اور ان کو حافظ بنایا، ایسے موقع پر جن موقعوں پر دنیا عہدوں کے پیچھے دوڑ رہی تھی، دنیا ڈگریوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اور دنیا پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہی تھی، اس وقت تم وہ بندے تھے میرے جن کے دلوں میں میری محبت تھی اور جن کے دلوں میں دین کا شوق تھا، اور تم نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا اور تم نے اپنے بچوں کو عالم بنایا. یہ عمل ہے جس عمل پر اس پورے بھرے محشر میں تمہارا اعزاز کیا جا رہا. اتنا بڑا روزی مقدر کی ہے، کہیں نہیں جاتی، کہیں نہیں جاتی. کتنے علماء ہیں دنیا میں جو بھوک سے مر گئے، بھوکے مر رہے ہیں؟ کوئی نہیں مرتا. سب کی روزی مقدر کی اللہ نے طے کر دی، طے کر دی. یہ تو انسان کی ایک سوچ ہے. بچے کا فیوچر بنا دوں، اس کا مستقبل بنا دوں، اور مستقبل بنانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ تھوڑا کچھ پڑھ لے اور اس کو ڈگری مل جائے اور عہدہ مل جائے اور اس کی اچھی سیلری شروع ہو جائے تو یہ اس کا فیوچر بن گیا. وہ یہاں تک فیوچر بننا کہہ رہا ہے. اللہ نے مقدر میں لکھ دی کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارضین ب50 الف سنہ. اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے بننے کے 50,000 سال پہلے پوری کائنات کی پلاننگ کی ہے. اللہ نے نقشہ بنایا ہے پورا، اور پوری پلاننگ کرنے کے بعد اس کائنات کی پلاننگ 5 مرتبہ ہوئی ہے. کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. یہ ایسے نہیں ہوا، اللہ نے اس کا پورا نقشہ بنایا ہے، پوری پلاننگ ہوئی ہے. 50,000 سال پہلے، ابھی آسمان زمین نہیں بنے ہیں، 50,000 سال پہلے اللہ نے آنے والے سارے بندوں کی تقدیریں لکھ دی. اس کو یہ ملے گا، اس کو یہ ملے گا، اس کو یہ ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، سب کی لکھی جا چکی. حافظ بناؤ اپنے بچوں کو، عالم بناؤ. اور اب تو الحمدللہ بمبئی میں یہاں بھی ہے ترتیب، اور کئی جگہوں پر اب شروع ہو گئی ترتیب کہ بچے اسکول کے ساتھ حافظ بن رہے ہیں. اسکول بھی پڑھ رہا ہے بچہ، حافظ بن رہا ہے. شروع سے ماں باپ فکر کر رہے ہیں بچے کا ناظرہ اچھا ہو گیا، قرآن دیکھ کر پڑھنا اچھا ہو گیا ناظرہ، اور اس کے بعد حفظ میں بٹھا دیا، حافظ بھی بن رہا ہے اور اسکول بھی پڑھ رہا ہے.
छठी से वो हिफ्ज में बैठ गया, 7वीं से बैठ गया, तो 7, 8, 9, 10 तक आते आते तकरीबन हाफिज हो जाता है 4 से 5 साल में। आसान हो गया। थोड़ा सा दिल पर लेने की जरूरत है। अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, दीन का इल्म इनको सिखाओ। ये इतनी बड़ी दौलत है कि इस दौलत का मुकाबला कोई चीज नहीं कर सकती। ये अल्लाह ने इतना जबरदस्त मौका दिया है हमें, हम अपनी औलाद का मुस्तकबिल बनाए, फ्यूचर बनाए। और जिसने हाफिज बनाया, बच्चे को हाफिज बनाया, क्या मिलेगा इस पर? बकौल हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह के, अल्लाह कल कयामत के दिन हाफिज बंदों को, जो बंदे हाफिज हैं, जिन्होंने कुरान हिफ्ज किया है, जिनके सीनों में अल्लाह का कलाम है, अल्लाह उनको जन्नत में जाने के लिए पासपोर्ट देगा। जन्नत में जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, बगैर पासपोर्ट पे नहीं जा सकता है, इसलिए कि जन्नत दूसरी कंट्री है, दूसरी जगह है। वहां जाने के लिए, दुनिया में हम हिंदुस्तान में हैं, दूसरी कंट्री में जाना हो तो आप बगैर पासपोर्ट के जा सकते हैं? नहीं जा सकते, पासपोर्ट चाहिए, बगैर पासपोर्ट के नहीं जा सकते। जन्नत में जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए। अल्लाह हाफिज को दे देगा एक पासपोर्ट, मेरे बंदे तूने कुरान हिफ्ज किया, ये तेरा पासपोर्ट है, ये दिखा के जन्नत में चला जाए। और अल्लाह कहेंगे रुक, 10 पासपोर्ट और मंगवा लेंगे और 10 और दे देंगे, इस पर जिसका चाहे नाम चढ़ा दे। 10 पर क्या कर, जिसका चाहे नाम चढ़ा दे। अपने घर वालों में से तू जिसकी, तेरी मर्जी, जिसका तुझे नाम लिखना हो उसका नाम लिख दे। ये नाम लिखना हदीस में नहीं, मैं कह रहा हूं। 10 पासपोर्ट अल्लाह देंगे और कहेंगे तेरे रिश्तेदारों में से, तेरे घर वालों में से 10 आदमियों को तू ये पासपोर्ट के बलबूते पर जन्नत में ले जा सकता है। और तेरे घराने के ऐसे 10 आदमी, कुल्लुहुम कद वजबत लहुमुन नार, वो सब ऐसे होंगे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। ऐसे 10 बंदों को ये हाफिज जन्नत में ले जाए। दीन का इल्म है, ये मामूली चीज नहीं है। इसलिए आदमी जो है, इसका जहन वसी होना चाहिए। मेरा बच्चा दीन का इल्म सीखे, कुरान सीखे, दीन का इल्म सीखे, हाफिज बने, आलिम बने। और जब ये माहौल बन जाएगा घरों के अंदर, तो फिर अल्लाह की रहमतें आएगी। घर का माहौल बनाओ, बगैर घर का माहौल बनाए आदमी दीनदारी इसकी काबू में नहीं आ सकती। इस वक्त स्कूलों का और कॉलेजों का जो माहौल है, सिवाय बिगाड़ के और कुछ नहीं, सिवाय बिगाड़ के। आग लगाई जा रही है चारों तरफ और फिर कहा जा रहा है देखना जलना मत। क्या कहा जा रहा है? आग, मुख्तसर में समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आग लगाई जा रही है चारों तरफ और फिर कहा जा रहा है देखना जलना मत, इसमें जलना मत। आग खूब जोर की लगाई जा रही है, सब तरफ लगाई जा रही है और यूं कहा जा रहा है कि जलना मत, संभाल के चलना, जलना मत। अब कौन है जो बगैर जले? सब जगह पानी भर दिया, सब जगह, और कहा देखो यहां से संभल के जाओ, पैर भीगे नहीं। बगैर पैर भीगे कैसे निकल सकता है वो? कैसे निकलेगा? इतना गंदा माहौल है, ऐसा माहौल है। माँ बाप, कितने माँ बाप रो रहे हैं, औलाद की तरफ से रो रहे हैं। आज औलाद के रिश्ते माँ बाप के कब्जे में रहे ही नहीं। हमें याद है बचपन में हमारे माँ बाप जो रिश्ते तय कर दिए, कोई बच्चा कोई बच्ची उफ भी नहीं करता था। माँ बाप ने रिश्ते तय कर दिए, अच्छे रिश्ते। आज माहौल ऐसा बन गया कि कोई जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही कर लेंगे। वो आपको समझाएंगे, आपको कहेंगे आप गांव के हैं, आपको नहीं पता कुछ। अजीब माहौल है। कितने माँ बाप रो रहे हैं बच्चियों की तरफ से। रात दिन अखबार में आप पढ़ते रहते हैं कैसे कैसे किस्से और कैसे कैसे वाकयात। न उसे इस्लाम की परवाह है, न ईमान की परवाह है, कुछ नहीं है। ये ऐसे गंदे माहौल के अंदर हमने बच्चे को डाल दिया, बच्ची को डाल दिया। जा अल्लाह तेरा भला करे, क्या होता है पता नहीं। माहौल तो बनाए, घर में माहौल बनाओ। घर का माहौल मैंने कल बताया था, घर में अगर माहौल बना हुआ है
گھر میں ماحول بنا ہوا ہے، ایک کام۔ دوسرا کام، آپ اپنے بچے کو دین کا علم سکھا رہے ہو، دین کا علم سکھا رہے ہو، دو کام۔ اور تیسرا کام، آپ کے جوان بچے، اسکول اور کالج والے، ان بچوں کو آپ ان کی چھٹیوں میں اور ان کے ویکیشن میں اور ان کی سمر کی چھٹیوں میں ان کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کا عادی بنائیں۔ یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، 3 دن بھی جا رہے ہیں جیسے موقع ملتا ہے، 2 دن بھی جا رہے ہیں، اور جب لمبی چھٹیاں ہوتی ہے تو 10 دن 20 دن بھی جا رہے ہیں، اور ان کا ایک مزاج بنا ہوا ہے۔ اگر یہ اللہ کے راستے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور دین کی محنت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مکتب اور مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، دو، اور تیسرا اپنے گھر کا ماحول بنا ہوا ہے، تو کچھ رمق ہے کہ اللہ ان اولاد کو بچا لے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تینوں میں سے، اللہ ہی خیر کرے، اللہ ہی خیر کرے۔ اس لیے اپنے گھروں کا ماحول بناؤ۔ ایسے بندے، ایسی بندیاں، ایسی عورتیں اور ایسی مائیں اور بہنیں تیار ہوتی تھی اس دینی تعلیم سے اور اس معاشرے کے اندر کہ پھر ان کے ہاتھوں پروان چڑھنے والے بچے دنیا میں بڑے بڑے انقلاب لاتے تھے، پوری دنیا کا دھارا پلٹ دیتے تھے اور رخ موڑ دیتے تھے، اس لیے کہ ان کی تربیت ایسی ماؤں نے کی تھی جن ماؤں کے ہاتھوں یہ بچے پروان چڑھے تھے۔ آج زمانہ ترس رہا ہے، آج دنیا ترس رہی ہے، ایسی ماؤں کی گودیں کہاں ہیں؟ کہاں ہے ایسی ماؤں کی گودیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں، گشت کرتے کرتے، اس زمانے میں لائٹیں نہیں ہوتی تھی اور یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں تھی، اور حضرت عمر تو ایک دم سادے لباس میں ہوتے تھے، رات کے وقت میں کوئی پہچان بھی نہیں سکتا۔ گشت کر رہے ہیں، گشت کرتے کرتے ایک جھونپڑی کے پاس سے گزرے، اس جھونپڑی کے اندر رات کے سناٹے میں کان لگا کر سنا تو کچھ آواز آ رہی ہے، کان لگا کر سنا کیا آواز ہے۔ حضرت عمر تو خلیفہ تھے، یہ تو رات میں نگرانی کرتے تھے کیا ہے، اس لیے ان کو اجازت ہے، کسی کے گھر میں کان لگا کر جھانکنا اور سننا جائز نہیں، کیا بات ہو رہی ہے، لیکن وہ خلیفہ تھے، ان کو تو نگرانی کرنی ہے کہ کہیں کوئی چور تو نہیں گھسا، کہیں کوئی غلط آدمی تو نہیں گھس گیا، ان کو تو نگرانی کرنی تھی، ان کے لیے جائز تھا۔ تو حضرت عمر نے سنا تو ماں رات کے سناٹے میں اپنی جوان بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے۔ اور وہ جوان بیٹی یوں کہہ رہی تھی، امی جان امیر المومنین حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے، امی دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، حضرت عمر نے منع کیا ہے، خلیفہ نے منع کیا ہے۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹی تو دودھ ملا دے، کہاں امیر المومنین اس وقت ہے، خلیفہ کہاں سویا پڑا ہوگا اور کہاں اس کو پتا ہوگا، دودھ میں پانی ملا دے، دودھ بڑھ جائے گا اور بڑھ جائے گا تو پیسے زیادہ آ جائیں گے۔ ماں کہہ رہی ہے امی جان امیر المومنین اگر نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ اللہ، اس کی نہ سونے والی آنکھیں ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے، میں اس دودھ میں پانی کیسے ملاؤں؟ اوہو، حضرت عمر نے چوکڑی مار دی، وہاں اس جھونپڑی کے اوپر چوکڑی لگا دی۔ ماں نے ایسا کیوں کہا؟ ماں امتحان لے رہی تھی، ماں اپنی بچی کو آزما رہی تھی کہ میری بچی کو آج تک میں نے اپنے سارے خزانے دیے ہیں، میں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر صرف دودھ نہیں پلایا ہے بلکہ دودھ کے ساتھ میں نے صبر بھی اس کو پلایا ہے، میں نے شکر بھی اس کو پلایا ہے، میں نے تقویٰ بھی اس کو پلایا ہے، اور میں نے اللہ کا خوف بھی اس کے دل میں ڈالا ہے، سب کچھ کیا ہے۔ آج یہ اس عمر کو پہنچ گئی کہ اب کسی اور گھر میں جائے گی، یہ بیاہے گی، دوسرے گھر میں جائے گی، کیا میری دی ہوئی امانتیں اس کے پاس محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ ماں آزما رہی ہے، امتحان لے رہی ہے۔ جب بیٹی نے یہ جواب دیا، کتنی مسرت اور خوشی کے ساتھ ماں نے آہ بھری ہوگی، اے اللہ تیرا شکر ہے، میں نے میری بیٹی کو جو امانتیں دی ہے آج اس کے پاس محفوظ ہے، اب یہ کسی اور گھر میں جا سکتی ہے اور دنیا میں انقلاب لا سکتی ہے، دنیا میں انقلاب لا سکتی ہے۔ ایسی مائیں تھی۔ حضرت عمر نے صبح میں اس کو بلایا، بڑھیا کو بلاؤ، اس بڑھیا کی بیٹی سے اپنے پوتے کا نکاح کر دیا،
खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, और अपने बच्चे का निकाह कहां किया? वो झोपड़पट्टी में रहने वाली, झोपड़े में रहने वाली उस बच्ची से निकाह कर लिया, और उस बच्ची से निकाह हुआ, और उस निकाह में अल्लाह ने जो बरकत दी है, उसकी नस्ल में अल्लाह ने इतना बड़ा आदमी पैदा किया, हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। ये उस झोपड़ी वाली औरत के खानदान में पैदा हुए, जिनको खुलफाए राशिदीन का दर्जा मिला है। पांचवें खुलफाए राशिदीन में हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज का नाम। ऐसी माएँ और बहनें। मेरे भाइयों दोस्तों, दीन की तरफ आना पड़ेगा, दीन की तरफ आना पड़ेगा। अपनी औलाद का मुस्तकबिल और इनका फ्यूचर अगर हमें बचाना है, और इनको नेक नामी और इनको इज्जत और शोहरत देनी है, और इनको अच्छी तालीम और तरबियत देनी है, और नाम बाकी रखना है, और हमेशा के लिए अल्लाह की दी हुई इस नेमत से फायदा उठाना है, तो अपनी औलाद की तालीम और तरबियत की हमें सबको फिक्र करनी होगी। अल्लाह ताला हम सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नसीब फरमावे, और अपनी औलाद की और अच्छी सही तालीम और तरबियत की अल्लाह फिक्र अता फरमावे, और अपने घरों का माहौल अल्लाह ताला अच्छा बनावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।